हवा आएगी उतनी ही आएगी ना जितनी आ सकती है अगर एक जगह खुली हो, और अगर दोनों खुली हो तो इस कमरे में 10 कमरे जितनी हवाएं आएंगी। तो अगर कोई चाहता है मेरे माल की बढ़ोतरी हो तो अपने माल को गरीबों पे खर्च करना सीखे। ये याद रखना, यूं नहीं है कि हम माल में अपने जेब में गिन गिन के रखते रहें, अपने अकाउंट में गिन गिन के रखते रहें और हम सोचें कि ये माल बढ़ रहा है और इस माल से ये फायदा। आओ मैं कुरान करीम वो सूरत पेश कर रहा हूं जो हम हर वक्त पढ़ते और सुनते हैं। ये सूरत हुमज़ा है, सूरत हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इस आयत में एक लफ्ज सुने, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। मैं मिसाल दे रहा हूं उस आदमी की, ये रब्बुल इज़्ज़त मिसाल दे रहा हूं उस आदमी की, जमा अमाला जो पैसे जमा करता है, वअद्ददा इसकी काउंटिंग करता है, इसे गिनता रहता है, यहसबु वो ये बात समझता है, अन्ना मालहु इसका जमा शुदा पैसा, अखलदा इसके पास हमेशा रहेगा, ये अल्लाह के रास्ते में नहीं देता, ज़कात सदकात नहीं देता। फरमाया सुनो कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं इसे जहन्नम में डाल के दिखाऊंगा। ये मैं डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, जंग अखबार का सफ़ा नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। लयुंबज़न्न फिल हुतमा, ये नाम ताकीद की है। हम अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा में लोग गिन गिन के लेते हैं, गिन गिन के देते हैं, तो इन्हें गिन गिन के मिलते हैं। आप कभी बगैर गिन के अल्लाह के रास्ते में देने वाले बने, तुम्हें भी बगैर गिन के मिलेंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए माल का सदका, जान का सदका, वक्त का सदका, और अगर ये तीनों चीजें नहीं है, औलाद है, औलाद को दिन पर लगा दो, अपनी औलाद का सदका। लेकिन आज हमारे यहाँ काम और है, अगर कोई बच्चा अक्लमंद हो, खूबसूरत हो, ज़हीन फतीन समझने वाला हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ावे बहु अगूते वैसी आज हम उसे वहां भेजते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, और कोई बच्चा बेचारा कान नाक आंख से फारिग हो। पुराने जमाने में तो तकरीबन यही था, आजकल ये रुझान खत्म है। हाई को मौलिकुल बलाल मसीद पर सी सवाब थी सी, अजीब नजरिया है हमारा। मेरे दोस्तों, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं पढ़ा हूं, पढ़ना चाहिए, लेकिन इस तरह शरीफाना लिबास पहन के भी यूनिवर्सिटी को टॉप किया जा सकता है। ये याद रखें, चेहरे पर दाढ़ी रख के भी इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, टखनों से ऊपर शलवार रख के भी साइंस और बायोलॉजी पढ़ी जा सकती है। हम अंग्रेज का लिबास अपना लेते हैं। आप अंग्रेज की जबान पढ़े, अंग्रेज को दीन की दावत देने के लिए कौन मना करता है? कौन मना करता है? मेरे दोस्तों, 20 साल की उम्र थी, एक शख्स बस का कंडक्टर है और रब ने दिल पे चोट मारी है किसी वजह से। वो शख्स एक उस उस्ताद से पढ़ने आया है जो 20 साल का उस्ताद है, और 50 साल उसने अल्लाह के रास्ते में गुजारे। आज दुनिया से मौलाना अब्दुल रहमान के नाम से याद करती है, रेमंड वाले जो अभी फौत हुए, शेखुल हदीस, पता नहीं कितने कितने उलमा के उस्ताद हैं। ये बस के कंडक्टर है, 20 साल की उम्र है, रब ने दीन की तरफ भेजा है, 50 साल रेमंड में गुजारे हैं, 70 साल की उम्र में दुनिया से गया है। दुनिया के कोने कोने में इसने दीन की दावत भी दी और शागिर्द भी पहुंचा दी। ये इस बंदे ने क्या से क्या किया, कहां तक पहुंचा? क्यों? याद रखें, असल तालीम दीन की है। फौत होने के बाद बेहतर वालिद वो है जिसकी औलाद ये कुरान खोल के अपने बाप के लिए साले सवाब करना शुरू कर दे। ये ना हो कारी साहब बालक वाको सूरत यासीन तो पढ़े जा, वो भेजेगा, वो पहुंचेगा सवाब। लेकिन बेहतर सदका अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वालदुन यदउ लहू, उस आदमी की नेकियों का सहीफा कभी बंद नहीं होता जिसकी औलाद उसको पढ़ पढ़ के बख्शती है। इसीलिए हम ऐसा करके जाए दुनिया से। मेरे सामने रब का कुरान है और मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मेरे से मदद खींच लेगा। मैं अपने आप का वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं एक शख्स का जनाजा पढ़ाने के लिए चारपाई के करीब आया, जनीयत हो गई, सफ़े दुरुस्त हो गई, मैं अल्लाह अकबर करने लगा तो मेरे हाथ से उस शख्स के बेटे ने पकड़ा। मैंने कहा जी मौलवी साहब कान नीचे रखा हाल सुन। मैंने कहा बेटा बताए क्या बात है? मुझे जनाजा नहीं आता, 12वीं क्लास का लड़का है, तो मुझे जनाजा नहीं आता। मैं 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ा था। मुझे बताएं वफात के बाद इस औलाद ने अपने बाप को तोहफा क्या देना? ये लफ्ज है, मैं 3 बार कुल अल्लाह पढ़ लूं, मुझे जनाजा नहीं आता। ऊ वेले क्या खड़ा यो मैं हुण जो करना ही कार पुत्र हुण 4 दफा अल्लाह अकबर आख तो बस सारे को बड़ी गाली है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस मौके पर? ये हालात होते। मैंने बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को देखे, दुआए कुनूत नहीं आती, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ते।
ہم نے دین سیکھا نہیں ہے. جب دین سمجھا نہیں ہے ہمیں دین کے مٹنے پر درد کیسے آئے گا, دین پر تکلیف ہمیں سمجھ کیسے آئے گی. عجیب بات ہے, ابو جہل کتنا بڑا حضور کے دین کا دشمن, لیکن اس کا بیٹا جب مسلمان ہوا سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ اور یرموک میں شہید ہوئے, شہادت کے وقت ایک صحابی نے ان کو پانی دیا تو کہا میرا پیغام امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دینا, عمر ایمان لانے میں پہل تو نے کی تھی, رب نے جنت بھیجنے میں پہل ہماری کر دی. یار ابو جہل کا بیٹا رضی اللہ عنہ بن گئے, لیکن کیوں؟ ان سے پوچھے نا, ان کا دین پر کچھ لگا ہے, ہمارا کچھ لگا نہیں ہے, کیا پتا ہوگا. اس دن ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا اے مولوی پرانے گالیاں کریں دن, ان سائنس دا زمانہ ہے, نوے کام آ گئے, جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ایسا بھی میں کورو پاؤنڈو دے پرانے کیسے سنے دن, ان زمانہ بدل گیا. میں کہ صحیح گال آکھا ناراض نہ تھی سو جی آکھو, میں کہ جلے تو فوت تھی وے نا تو آپ کو واشنگ مشین اچ گھاتے جدید طریقے نال غسل لے سو, زمانہ بدل گیا. مولوی پرانے گالیاں کریں دن لوٹے نال پانی ہوتے سٹو تک واشنگ مشین ہی سٹے سو. نہیں, میں نے کہا پھر دینی حکم نہیں بدلتے, دینی حکم وہ رہتے ہیں جو شروع سے چلے. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, علماء پہ وہ بولتا ہے جو نہ اپنی بچی کا جنازہ پڑھا سکتا ہے اور نہ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکتا ہے, وہ علماء پہ بولے گا. الچپٹو من الڈگر دی حیثیت علیسی علماء تھے. تو اسی لیے ہمیں کچھ دین بھی سمجھنا چاہیے اور علماء سے کچھ سمجھنا چاہیے. جمعے کے بیان میں پہلے آئے تاکہ مولانا جب شروع کریں تو آپ کچھ سمجھیں. آج کل لوگ کب آتے ہیں؟ جب مولوی صاحب اللہ اکبر کریں گے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ اس بات پہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ لوگ پہلے آئیں؟ میں نے کہا مقتدی پہلے آئے, میرے پاس دلیل ہے. 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پاک پیغمبر کو مسجد اقصیٰ لے گیا. حضور پاک علیہ السلام نے وہاں انبیاء کی امامت کرائی. احادیث پاک میں آتا ہے تمام انبیاء پہلے پہنچے ہوئے تھے, آخر میں حضور پاک پہنچے ہیں, حضور نے نماز پڑھائی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے. پتہ چلا جو مقتدی ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے. یہاں پہلے آنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں امام شدہ آ کے مسجد دی بہاری لے کے بیٹھے بھی لوگ آ سکتے نماز پڑھے سکتے. بھائی شاہ زمان میں نے اپنی مسجد میں کہا ہے جمعے کے دن وہ سے بیان کروں گا جو لوگ آئیں گے. تم نہیں آؤ گے, میں خطبہ نماز سے میں نماز پڑھا دوں گا. اسا کو لوڑ کو نہیں, خواہ بہا دے کندھیاں تے شتیرہ کو تے انہاں کو پکیاں کو سنا ورنہ واسطے. لوگ آتے نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ اب میری مسجد تو میرے بیان سے پہلے فل ہو جاتی ہے. 10 سے 12 منٹ جمعہ ختم, گھنٹے والی ترتیبیں میں نے چھوڑ دی ہیں. وجہ مجمع پہلے آئے تو پہلے لینا. اور بے طلب آدمی کو دین پکڑ پکڑ کے سمجھاؤ, یہ ہم سے نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت والے بہت اچھے بزرگ ہیں, وہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا جگرا ہے. ایسا بے طلب آدمی جو علماء سے ہٹ کے جائے, کیا اسے بندہ سمجھاتا پھر؟ تو میرے دوستو اسی لیے ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اور اب شادی کا مسئلہ ہے تو شادی پر ایک دو باتیں سمجھیں, بات ختم کرتا ہوں. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے, 3 سنت ہے. 2 اور 1 3, 3 اور 3 6. 7ویں چیز شادی میں نہیں ہے اور ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. نمبر 1 فرض ایجاب اور قبول فرض ہے. ایجاب اور قبول کا معنی میں اپنی بچی دینا ہوں کہ میں تمہاری بچی گن, یہ ایجاب اور قبول ہے, آفر اور ایکسپٹ. نمبر 2 فرض کم از کم 2 مسلمان گواہ, کم از کم 2 مسلمان. زیادہ ہو تو ٹھیک ہے, کم از کم 2 مسلمان. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ شادی کے 2 فرض ہیں. 1 واجب ہے, حق مہر واجب ہے. حق مہر کا مطلب قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22. اللہ فرماتے ہیں میں نے حق مہر کو تمہارے اوپر لازم قرار دیا. اور حق مہر کتنی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک مسند میں موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا مہر لاقل من 10 دراہم, 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے. موجودہ دور میں حضور علیہ السلام کے دور والے 10 درہموں کی مقدار کم از کم 5000 ہے. اس سے اوپر حق مہر رکھیں, اس سے نیچے نہ رکھیں. یہ حق مہر واجب ہے. اور اگر کسی نے نہیں دی اور دنیا سے چلا گیا ہے, اس کی وراثت بعد میں تقسیم ہوگی. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین, پہلے حق مہر لیا جائے گا اس سے. یہ حق مہر دینا واجب ہے. میں نے ایک جگہ حق مہر کی بات کی تو والد 12 بچوں کا باپ ہے, اپنے بیٹے کو کہتے ہیں مولوی تو قرآن کی تھی بیٹھی, میں تو حالے تیری ماں کو حق مہر دے دیتی. وہ آ کے ابا لوگ لتیوی کتنے پیسے نہیں, میں کو لے میں گنڈو لینا 12 وال اسے تیرے.
یہ آج ہم دقیانوسی کی ذہنیت پہ پہنچ گئے ہیں. یہ حق مہر آج لوگ معاف کرانا جانتے ہیں. جی میں کہنا نہیں معاف کیتا ہے, تمہیں پتہ ہے معاف کیسے کرا جاتا ہے؟ آپ حق مہر لیں, بیوی کے قدموں میں ڈال دیں, تو اس سیاہ سفید کی مالک ہے, چیر پھاڑ کے پھینک دے تیری مرضی, لوٹا دے تیری مرضی, پھر تمہیں دے دے تو معاف ہوتا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا بھال تو بھائی سے بولا کوئی نہیں نیوڑا. میں کہ جی نہیں نیوڑا تو اللہ رسول کو حق نہیں تھا. تو حق مہر واجب ہے. 3 ہو گئے, نمبر 3 ہو گئے, 4 5 6 3 سنتیں. اگر ان سنتوں میں کچھ رہ جائے نا, نکاح ہو جائے گا لیکن ثواب کم رہے گا. باقی وہ 3 چیزیں لازمی تھی. نمبر 1 سنت, خطبہ نکاح سنت ہے. جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں, خطبہ نہ ہونا ایجاب قبول سے نکاح ہو جاتا ہے, خطبہ مسنون ہے. نمبر 2, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, چھوارے اپنے قریب رکھتے تھے اور چھوارے یوں آرام آرام سے لوگوں کے اوپر پھینک دیتے تھے. یہ نہیں جو کہیں دیا کہ بندہ چاہ کے مارے, آرام آرام سے پھینک دیتے تھے تاکہ کسی کو لگے نہیں. یہ چھوارے بھی سنت ہے. اور آخری سنت دعوت ولیمہ سنت ہے. اور دعوت ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 ولیمے ہوتی ہیں, خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ. یہ صحیح مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح پڑھ رہا ہوں باب الولیمہ سے. ایک خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے. خیر الولیمہ وہ ہے جس میں امیر آئیں لیکن غریب بھی ساتھ ہیں, اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو روک دیا جائے. یہ جب سے میرج ہال بنے ہیں نا, میں میرج ہال کے ولیموں میں نہیں جاتا, جان بوجھ کے نہیں جاتا. یہ شر الولیمہ ہے. اجی کارڈ ہے کونی کانڈا کونی جل جل چادر, یہ کون سا ولیمہ ہے؟ ولیمہ تو اللہ کے نام پہ صدقہ ہوتا ہے, اسے کسی کو روکا نہیں جاتا. اور جب سے یہ فضول ولیمے شروع ہوئے نا میرے جال والے, اللہ پاک کسی کے گھر کو نہ اجاڑے. میری دعا ہے اللہ ہر بچی کے گھر کو اچھا بنائے. یقین مانے ان دنوں سے طلاق کی شرح بڑھ گئی. یہ ایسا اللہ کو ناراض کرنے والے ولیمے کریں گے نا, شر الولیمے. طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. یہ سارے پیو ماں دے نکاح ٹور پہن کیوں انہوں نے سادے ولیمے تھے, وہ رشتے چل پڑے, وہ سادگی کی بنیاد تھی. تو اس لیے اس سادگی والے ولیمے کو ضرور اپنائیں. تو اللہ آپ کو روم صراط مستقیم عطا فرمائے. میرا مسلسل سفر ہے, یعنی آج ملتان پھر لاہور شام میں مستقل یوں پہنچنا ہے. جی تو میرا تھا میں کچھ تفصیلی بات کرتا, لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پر اکتفا کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.